بھی رہیں گے، سارا کچھ کرتے رہیں گے، لیکن یہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنے تئیں جتنی ہم سے ہو سکے کوشش ہو سکے وہ ہم اس کے دلائل جمع کر کے رکھیں۔ اسلام کے غلبہ دینی اور غلبہ علمی جو ہے، جسے غلبہ معنوی کہتے ہیں، اس کے غلبے کے جو دلائل ہیں وہ ہم ہر وقت جتنا ہم سے ہو سکے وہ ہم اکٹھے کر سکیں اور کر کے رکھیں ہر وقت، یہ ہم پر لازم بنتا ہے۔ اب دوسرا غلبہ جو ہے وہ ہے سیاسی۔ کون سا ہے؟ سیاسی غلبہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سے لے کر کو 1200 سال تک اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل رہا ہے، سیاسی غلبہ حاصل رہا ہے 1200 سال تک تقریباً۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ برطانیہ جو ہے پہلے اسلام کی ہی حکومت تھی 1200 سال پورے، 1200 سال پورے ہندو مشرک یہودی نصرانی پادری سکھ جو بھی ہوتے تھے مسلمانوں سے پوچھ کے کام کیا کرتے تھے، اکا دکا۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام کے زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک کسرا کی ہے جی، اور ایک رومیوں کی حکومت تھی، ایک فارسیوں کی حکومت تھی، ایران کے اندر تھی، بہت بڑی حکومت تھی وہ بھی، اور دوسری رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں۔ جس طرح آج کے دور میں 2 بڑی حکومتیں ہیں، ایک امریکہ کی ہے اور ایک روس کی ہے، یہ دونوں چودھری بنے ہوئے نا اس وقت ہے جی۔ آج کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ایک پاؤں رکھے جناب روس کی گردن پر، ایک رکھے امریکہ کی گردن پر، تو سمجھو اسے غلبہ حاصل ہو گیا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بدماش بنے، ان سے پہلے برطانیہ تھا، اس کی اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی حکومت میں، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی اس کی، برطانیہ کی۔ اس نے کوئی 100 سال 125 سال گزارنے کے بعد وہ بھی جناب فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 2 بدماش بن کے آگے آئے ہیں سامنے ہیں جی۔ اب مسلمان جو ہیں بیچارے 1200 سال پورے حکومت کرنے والے آج کس طرح قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کافر اور مشرک یہودی اور نصرانی جو ہیں، ہندو اور بدھ مت جو ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ان کی عزتیں رول دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ان کی مسجدیں شہید کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جناب ان کے اثاثہ علمیہ ہوں چاہے وہ آثار مقدسہ ہوں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک چیز کو نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتے ہیں اور رات دن فکر میں رہتے ہیں۔ ایمان ان سے چھیننے کی فکر تو وہ تو رات دن ان کو لگی ہوئی ہے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے سے ان کے اندر جو بھانبڑ بقے ہیں نا وہ آج تک بجھے نہیں ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں ہاں جی۔ وہ تکلیف اور دکھ جو ہے وہ ان کو آج تک ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا، اور اس کے لیے اس وقت بھی کوشاں تھے، آج بھی کوشاں ہیں اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ غلبہ سیاسی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر ہونا ہے ہاں جی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہاں جی۔ کریم آقا علیہ السلام آپ جزیرہ نما عرب میں، پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو غالب کر کے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کے صحابہ نے پھر بڑی بڑی حکومتوں کو الٹ دیا ہاں جی۔ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں ملیا میٹ کر دی، تو پھر باقی جتنی بھی حکومتیں تھیں چھوٹی، ان کی مسلمانوں کی حکومت کے سامنے کوئی قدر اور وقت نہیں تھی ہاں جی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی رہی ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے ٹکر رہے گی کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ٹکر رہے گی، کبھی یہ مار کھائیں گے کبھی وہ مار کھائیں گے، اس طرح کر کے خون بہت زیادہ بہے گا۔ بڑی جو طاقتیں آپس میں وہ لڑ کے مر جائیں گی، وہ خود ہی آن فن ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر دنیا کے کافروں سے، پوری دنیا کے کافر چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہوں جی، اس وقت یہاں کے ہندوستان کے جو مشرک حکمران ہوں گے ان کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کروائیں گے، یہاں سے بندے باندھ کے لے جائیں گے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، بندھے ہوئے ہندوستان سے فلسطین جا پہنچیں گے جی۔ آج بدماشیاں کر رہے ہیں نا، یہ ان کے امداد کے لیے، یہودیوں کی امداد کے لیے یہاں سے بندے بھیج رہے ہیں، ہندو پلیت جا رہے ہیں وہاں جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں یہودیوں کی، مسلمانوں کے خلاف جی۔ آنے والا ہے وقت، وہ دور نہیں ہے، یہ مودی چمودی ہے، اس کی نسل میں سے ایسے کو اخبث الناس ہوں گے جن کو جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے بدھوائیں گے، پکڑ کے لے کے جائیں گے وہاں پر جی، وہاں پہ پھر جا کے ان کا قتل ہوگا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، افسوس والی بات یہ ہے غزوہ ہند ایک اتنی بڑی بات جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اتنی بڑی عظیم خوشخبری حضور نے سنائی ہے، اس عظیم خوشخبری کو بھی ہندوستان کے جو نام نہاد مسلمان اور پیر ہیں نا وہ نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ یہ جنگ ہندوؤں کے خلاف ہوگی تو نعوذ باللہ وہاں کے
پیروں کو اس جنگ سے تکلیف ہے، پیروں کو غزوہ ہند کے نام سے تکلیف ہے، چڑ ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان غزوہ ہند کا نام لے تو ہندوؤں کو مخبری کرتے ہیں، بتائیں یا تو کون سا مسلمان ہے؟ وہ قبر پرست، وہ قبر کے پجاری، وہ حرام خورو ہیں، وہ نذرانے کھانے والا، وہ ذلیلو، تمہیں اتنی شرم نہ آئی؟ جیسے نبی کے نام پہ تم نے ہاتھ چومائے، اسی نبی کے دیے ہوئے مشن کی مخالفت کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جی طبقہ ہے جی۔ کل ہی میں نے ایک ویڈیو سنی ایک ملا کی، پیر کی، وہ ذلیل تھا، پیر تھا ذلیل ہے جی، وہ کہہ رہا ہے ایک مسلمان عالم کے بارے میں، کہتے جی وہ تو ایسا گھٹیا بندہ ہے، وہ تو بھارت کا دشمن ہے، غزوہ ہند کا نام لیتا ہے، وہ غزوہ ہند کا نام لیتا ہے، بتائیں بندہ کہاں جائے؟ ایسے ایسے عیار مکار دین دشمن۔ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، جو بندہ غزوہ ہند کی اصطلاح اس کا ہی دشمن ہے، اس میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کا ابا ایک ہے، ان کا ابا ایک ہے۔ ہاں ان کو کہیں یقال لہ حرام خور، ان کو حرام خور کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی اسلام کا جو غلبہ ہے نا، غلبہ سیاسی اور غلبہ دینی، غلبہ بالدلائل، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کچھ دیر کے لیے جو ہمارے اوپر یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے جی۔ ہمارے حکمرانوں نے سستی کا اظہار کیا جی، اور اپنے آپ کو ذمہ بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کافروں کا، یہود و نصارہ کا، مشرکین کا، انہی کو وڈیرا سمجھا، انہی کو سارا کچھ سمجھا۔ آج کافر جو ہے وہ منہ زور ہو چکا ہے، مسلمانوں کو کہیں پہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کا آج اپنا گھر نہیں رہا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ٹکر ہوتے رہنی ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے ان کی آمد کا سن کے ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ میں ایسے میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہاں محفل نعت ہوتی نا، ہمارے بریلیوں نے بڑا زور لگایا محفل نعت، میراثیوں کے حوالے کر دیا اسٹیج، اور خود مولوی پیر جو ہے نا حجروں میں بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ عمرے کا ٹکٹ رکھے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ عمرے کا ٹکٹ رکھا جاتا ہے، عمرے کا ٹکٹ ملے گا۔ بتائیں عمرے کا ٹکٹ ایک ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک عمرے کا ٹکٹ، اور بندے 1.5 لاکھ پہنچتے ہیں۔ کتنے پہنچتے ہیں؟ 1.5 لاکھ پہنچتے ہیں۔ کیوں جی؟ بندہ پوچھے تو ٹکٹ تو ایک ہی ہے، بندے 1.5 لاکھ کیوں آ گیا؟ کہتے یار ممکن ہے میرا نکلا ہے۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یار دین کے لیے نا، غلبے کے لیے کام کریں۔ کہتے ہیں یہ تو کام ہے ہی مجدد کا، یہ تو مجدد کا کام ہے، وہ کرے جیسے مجدد فسانی نے کیا، امام احمد رضا نے کیا، ان سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، امام شافعی نے کیا، حضرت غوث پاک نے کیا، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کیا، جی باقی بزرگوں نے کیا۔ یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا تھوڑا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا یہ کام مجدد کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ عمرے کا جب ٹکٹ نکلتا ہے وہاں 1.5 لاکھ بندہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ایک ہی بندہ جائے نا وہاں۔ کہتے جی کیا پتہ کس کی قسمت میں رب لکھ دے۔ میں نے کہا یہ بھی ہے، ہر بندہ زور لگائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی قسمت میں لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے نا رمضان شریف میں، اس نیت سے یار ممکن ہے یہ رات ہو، ساری طاق راتوں کو جاگتے ہیں، وہاں کیوں نہیں سو جاتے یار؟ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ ہو۔ تو بھائی اسی طرح کر کے ہر بندے کو زور لگانا چاہیے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت دین کا جو ہے نا کام، یہ مجھ سے لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ میری قسمت میں لے کر دے۔ تو بھائی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں ایک ہی مجدد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مجدد کھڑے کر سکتا ہے جی، کئی بندوں سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ تو یہ مجدد کا کیا ہے کہ باقی سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ غلبہ دین کے لیے کام کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ جس طرح جب قسمت پوری ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے یار یہ 100 پوڑیاں ہیں، ان میں سے نکلنا ایک کا ہی ہے پلاسٹک کا جہاز، لیکن وہ سارے لے رہے ہوتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ وہ سارے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اسی طرح کر کے یہ بھی قسمت پوری سمجھ لیں یار آپ، سارے زور تو لگائیں، ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ شان عطا فرما دے، اور نہیں تو تمہاری خدمت جو ہے وہ قبول تو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ہے یا نہیں؟ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی عملی کوشش تو کرے نا جی، عملی کام تو کرے نا بھائی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، یہ لوگوں کا ذہن بنانا، اس کاز کے لیے، اس فکر کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار، لوگوں کو تیار کرنا۔ اب کوئی بندہ کہے یار، ایک بندہ کھڑا ہے وہاں پہ ٹکٹیں کاٹ رہا ہے، ایک بندہ باہر کھڑا ہے نعرے مار رہا ہے، آ جائیں جی لاہور والے، لاہور والے، لاہور والے، کہتے نہیں کہتے؟
وہ کو بندہ کہے یار یہ عجیب بندہ ہے، میں نے اس کو دیکھا روز یہیں پر لاہور لاہور کی آواز لگاتا ہے، خود ملتان ہی کھڑا رہتا ہے، کبھی نہیں گیا لاہور، تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ ہیں کبھی ہوتا ہے ایسا؟ سارے اسی ہوکر کی، وہ ہاکر جو ہوتا ہے ان کا، اس کے ہوکے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے ہوکے پہ جمع ہو جاتے ہیں اور بس بھر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے ہمیں بھی وہی ہاکر ہی سمجھ لیں، ہوکا لگانے والا ہی سمجھ لیں یار، ہیں ممکن ہے ہم ہوکا لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی ڈرائیور عطا فرما دے، ہیں ایسے ڈرائیور عطا فرمایا جو پورے چھکڑوں کو کھینچ کے لے جائے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی ترجمہ سماعت فرمائیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں کہ وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حبیب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برائی لگے، چاہے مشرکوں کو برائی لگے۔ اس وقت مکے کا مشرک ابو جہل تھا، آج کا مشرک مودی ہے، آج کا مشرک مودی ہے۔ اس وقت بھی اس کو بھی اسلام برداشت نہیں تھا، اس مودی کو بھی اسلام برداشت نہیں ہے، اس گنجے یوگی کو بھی اسلام برداشت نہیں ہے۔ جس طرح ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پیش تھا، اسی طرح مودی اور یوگی بدماش دنیا کے بڑے فرعون جو ہیں یہ بھی اسلام کے خلاف ہیں۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، آپ حیران ہوں گے، یہ یوگی ایک مکتبے پہ گیا ہے، مسلمانوں کا مکتبہ ہے، وہاں پہ ایک بندہ کتابیں لگا کھڑا، مولوی ہے، کوئی مدرسے کا ممکن ہے دفتر ہو، مولوی ہے، مدرسے کا عالم ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے جا کر اسے کہا کہ ہاں جی آپ کو ہمارے جو ہے بت جو ہیں ان کی تعریف سنائیں، بت کی تعریف سنائیں۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، کہتا جی فلاں بھگوان کا نام لیں مشکلیں ٹل جائیں گی، فلاں کا نام لیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بتائیں ان ذلیلوں نے اپنے جناب اپنے بتوں کی مشرکانہ تعریفیں ہمارے مولویوں کی زبانوں پہ جاری کر دی ہیں کہ مولوی کیوں گا رہے ہیں جی، وندے ماترم کیوں پڑھ رہے ہیں جناب، ان کے یوگا کیوں کر رہے ہیں مولوی جناب، مشرکانہ انتہائی مشرکانہ رسومات ہیں، سورج کو نمسکار کر رہے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں سورج کی، مولوی وہی انداز اپنا رہے ہیں مسجدوں میں، مدارس میں، ہر جگہ پہ۔ بتائیں، اور ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دھکے سے کلمہ پڑھاتے تھے، کہاں پڑھایا مسلمانوں دھکے سے کلمہ؟ تم دھکے سے مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک جے شری جان کے نعرے لگوا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ولو کارہ المشرکون، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے دین کو غالب کیا حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے، حضرت ابوبکر عمر عثمان اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ تو آج بھی ضروری ہے کہ ان کا غلام جو ہے وہ کھڑا ہو، جس طرح رب نے اس وقت فرمایا تھا مشرکوں کو برا بھی لگے دین غالب آئے گا، آج ضروری ہے مودی کو برا ہی لگے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، جی یوگی کو برا ہی لگے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں کوئی ایسا بندہ کھڑا کرے، جی آقا علیہ السلام کے وہ دو غلام جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ پوچھا تھا، کاش کو آج کے عبد الرحمن بن عوف جو ہے امت کے دو بچوں کو ان ابو جہلوں کا پتہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق